بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور اہل بیت پر. ناظرین، وسیم ہاشمی ون پاکستان کے پلیٹ فارم پر آپ کے سامنے آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت، سیاسی، سماجی، مذہبی جناب عزت مآب پیر بہاول حق گیلانی صاحب تشریف فرما ہیں. آپ چیئرمین ڈسٹرکٹ زکوٰۃ عشر کمیٹی ضلع چکوال، سجادہ نشین دربار عالیہ پیر لال بادشاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھرپور تحصیل کلر کہار ضلع چکوال ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پیر صاحب، تھوڑا سا پہلے تو آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ون پاکستان کے پلیٹ فارم پر. اپنے خاندانی حسب و نسب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاشمی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں جو آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. تو تعارف ہمارا یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہے سادات گیلانیہ سے. حسب نسب کے لحاظ سے ہم حضرت شیخ عبد القادر گیلانی حضور غوث الاعظم سرکار کی اولاد پاک سے ہیں ماشاء اللہ. اور ریسنٹلی ہمارا مرکز ہے بر صغیر پاک و ہند میں حجرہ شاہ مقیم. وہاں سے ہمارا حسب نسب کا رشتہ بھی ہے اور سلسلہ بیت بھی ہمارا تمام بزرگان دین کی وجہ سے وہاں سے جڑا ہوا ہے. اور اس وقت کے موجودہ سجادہ نشین حضور سائیں اعجاز علی گیلانی سرکار کا سایہ شفقت، دست شفقت خاص خصوصاً میری ذات پہ بہت زیادہ ان کا کرم ہے. اور وہاں سے ہمارے بزرگان دین بزرگ جو ہیں وہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے 1600 عیسوی میں بیرا ضلع سرگودا میں. اور وہاں سے آگے پیر عبداللہ شاہ صاحب، پیر میر شعبان شاہ صاحب کے جو بیٹے تھے وہ گیلا کلام میں تشریف لائے، جو کہ چکری انٹرچینج کے پاس ہے کیلا کلام. وہاں سے ہمارے جد امجد پیر فتح شاہ یہاں سے بون ضلع چکوال میں گئے. اور بون سے ہمارے جو پردادا جی تھے پیر لال بادشاہ قلندر، ان کا زمانہ ہوا ہے 1915 تک. یہ جب طاعون کی مرض آئی تھی پیک پہ، تو اس وقت انہوں نے حضور بزرگوں کی دعا سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس سواں کے علاقے میں ایک کڑا دیا تھا اور اللہ کی مہربانی سے لوگوں کی شفا ہوئی تھی. اب بھی یہ علاقہ سواں، علاقہ دھان، علاقہ پکھڑ، تحصیل چکوال، تحصیل تلگنگ کے بیشتر موازات جو ہیں وہ ہمارے آستانہ سے جڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم اور بزرگوں کی دعا سے فیض کا، روحانی فیض کا سلسلہ جاری ہے. پیر صاحب، اتنا زرخیز، اتنا مضبوط آپ کا شجرہ نسب ماشاء اللہ. سیاست میں آنے کا کس طرح آپ کو یہ سوچا کہ میں سیاست میں بھی آ کر عوام کی خدمت کروں؟ بیسیکلی دیکھیں جی، ہمارا جو سلسلہ ہے نا سادات کا، سیاست خدمت کے انداز میں یہ ہمارے حصے میں آئی ہوئی ہے. ہمارے حجرہ شاہ مقیم سے بھی وہاں پہ بھی لوگوں کی سیاسی خدمات بھی ہوتی ہیں اور دینی بھی خدمات بھی ہوتی ہیں. پیر صاحب، آپ چیئرمین بھی ہیں، سرکاری امارات تو پھر لیتے ہوں گے آپ؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو پریویس اپنا بتا دوں کہ میرے والد صاحب بھی ایوبی دور میں 10 سال چیئرمین یونین کونسل رہے ہیں ماشاء اللہ. اور انہوں نے بھی لوگوں کی خدمت کی ہے. اور میں بھی عملی سیاست میں نے 1987 میں بطور ممبر ڈسٹرکٹ کونسل اپنے علاقے یونین کونسل بالکسر اور بھرپور سے، وہاں سے میں الیکشن جیتا اور وہ بڑا مشکل ترین الیکشن تھا. پھر 91 میں دوبارہ جیتا، پھر 98 میں دوبارا جیتا. عمل کر لیا آپ نے؟ نہیں، میں پھر 2005 میں بڑا ٹپیکل الیکشن تھا، وہ بھی میں نے جیتا. اور میں ضلع کونسل میں وائس چیئرمین بھی رہا ہوں پہلے. اور مراعات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لینی چاہیے. ویسے ریسنٹلی میں نے پہلے بھی کوئی مراعات پریویس کوئی مراعات نہیں لی. اور اب موجودہ ضلع یہ جو جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے بطور چیئرمین ضلع زکوٰۃ کمیٹی، وہاں پہ ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے اور ہماری کیا نام ثوابدید پہ 50-60 لیٹر روزانہ کا پیٹرول ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا جی میں تو اپنی گاڑی میں چلوں گا. میں آپ کی بات یہاں پہ تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کوئی مراعات حاصل نہیں کی. تو سیاست میں تو لوگ آتے ہی صرف مراعات حاصل کرنے کے لیے. جہاں تک میری عمر ہے، میں اپنی عمر کے تجربے کے لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں جی، سیاست خدمت کا دوسرا نام ہے. سیاست میں لوگ آتے ہیں نام بنانے کے لیے اور اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے. تو آباء و اجداد اور حسب و نسب کی وجہ سے ہمارے نام تو خود بخود ہی اللہ کی مہربانی سے خدمت کے لحاظ سے لوگوں میں موجود ہیں. تو آپ بڑا کھل کھلا کے بات کر رہے ہیں، آپ کی پارٹی برا نہ منا جائے. دیکھیں جی، پارٹی جو ہے نا، پارٹیاں افراد کی وجہ سے ہوتی ہیں.
تو میں تو انقلابی قسم کا آدمی ہوں. میرا جو ماضی ہے وہ ہر چیز کا گواہ ہے, اور مجھے سارے سیاستدان بھی, ہر سیاستدان سے میرا قریبی تعلق ہے, چاہے وہ آپ کی باتیں بتا رہی ہیں کہ آپ کے علاقے کے جو عوام ہیں ان کا بھرپور اعتماد ہے آپ پر. دیکھیں جی, اللہ کی مہربانی ہے, یہ اسی کا کرم ہے, اور ہم انشاءاللہ خدمت بھی کرتے ہیں. کیا ٹارگٹ لے کے آئے تھے سیاست میں؟ آپ کیا کام کرنا چاہیں گے آپ اپنے علاقے میں, اور اب تک کیا کام کر چکے ہیں؟ دیکھیں جی, جتنا عہدہ تھا نا, اس لحاظ سے, عہدے کے لحاظ سے ہمارے علاقے میں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ بجلیاں لگی ہیں. جنرل مجید ملک صاحب نے ہماری بجلی لگوائی تھی 88 میں. اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی صاحب نے ہماری روڈ ڈبل کرائی تھی. سردار غلام عباس خان نے بھی بڑی خدمت کی ہے ہمارے علاقے میں. تمام سیاستدانوں نے ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں استفادہ ہم نے ان سے لیا ہے. آپ سبھی کو خوش کر رہے ہیں. نہیں, خوش کرنے والی بات نہیں. دیکھیں, نمائندہ کوئی بھی بنتا ہے اس کا ایک فرض بنتا ہے خدمت کرنا. تو ہمارا تو ویسے بھی روحانی کرانا ہے, ہر کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اور وہ ایکسٹریم سیاست کے ہم قائل نہیں ہیں, ہم تو دوستانہ سیاست کے قائل ہیں. اس سب کرونا وائرس کی وبا پاکستان میں پہلے 5واں مہینہ ہے. اس بارے میں آپ کے علاقے میں بھی ایسے گھر کے افراد ہوں گے, بہت سے خاندان ہوں گے جو دہاڑی دار مزدور بھی ہوں گے. اس سلسلے میں آپ نے اپنے علاقے میں کیا کام کیے؟ دیکھیں جی, کرونا وائرس میں یہ جو موجودہ میرے پاس یہ عہدہ ہے, اس لحاظ سے گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا تھا. ہماری 2504 کمیٹیز ہیں پورے ضلع میں, 25,000 مستحقین ہیں جو گزارا الاؤنس لے رہے ہیں, 375 کمیٹیاں ہیں. تو گورنمنٹ نے ہمیں ایڈوائز کیا تھا کہ ہر کمیٹی سے, ہر گاؤں سے یعنی 8 بندے آپ ریکمینڈ کرائیں. تو وہ ہم نے بامی کیا نام ہے ریکمنڈیشن, جو لوکل چیئرمین تھے ان کی ریکمنڈیشن, اور ویسے بھی اپنے سروے کے مطابق وہاں سے تقریباً ہم نے 8 کیا نام حقداران کا چناؤ کیا, اور انہیں 9,000 روپے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ادائیگی. علاوہ ازیں جو وزیر اعظم صاحب نے جو پروگرام چلایا ہے احساس پروگرام, جی, اس میں میرا چھوٹا بھائی ہے پیر عالم شاہ گیلانی, اس کی میت میں ہم نے ایک ٹیم تشکیل دی جنہوں نے پورے علاقہ سے کم و بیش تقریباً 2,000 سے اوپر بندے تلاش کیے ہیں, اور ان کے نمبر فیڈ کیے ہیں, اور تقریباً ہمیں اس میں 90% رسپانس ملا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. جو ہم نے کیس فارورڈ کیے تھے, یہ چیئرمینی سے ہٹ کے جذبہ خدمت خلق کے تحت ہم نے اپنے نوجوانوں کی, اپنے بچوں کی, رشتہ داروں کی, دوستوں کے بچوں کی ایک ٹیم بنا دی تھی, اور اپنے علاقے کو ایک سیکٹر میں تقسیم کر دیا تھا. اور اس میں اللہ کی مہربانی سے لوگوں کا بڑی دادرسی ہوئی ہے, اور لوگوں کی دعائیں حاصل کی ہیں, بغیر کسی سیاسی مفاد کے علاوہ. صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور غرباء کی خدمت کے لیے یہ کام ہم نے کیا ہے. پھر سب کس طرح ٹائم کو مینیج کرتے ہیں؟ دربار عالیہ کے سجادہ نشین بھی ہیں آپ, سیاست میں بھی ہیں, گھر والوں کو بھی ٹائم دیتے ہوں, کس طرح مینیج کر لیتے ہیں یہ سب کچھ؟ دیکھیں جی, گدی کے لحاظ سے میں نے 2 دن مختص کیے ہیں. جمعۃ المبارک کا دن بھرپور دربار شریف پہ, وہاں پہ ہر جمعہ کو ہمارا لنگر شریف ہوتا ہے بغیر کسی کی چندہ کے اپنے طرف سے, ماشاءاللہ. اور اتوار کے دن تلگنگ ٹریفک چوک میں بھی, وہاں پہ بھی لنگر ہوتا ہے, اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اپنی دم چھو کے لیے. وہ ہمارا خاندانی کام ہے, اسے ہم ذریعے معاش کے لیے نہیں کرتے, خدمت خلق کے لیے. اگر کوئی بندہ خدمت کرے تو اسے لنگر میں ہم ڈائیورٹ کر کے آگے تقسیم کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ. پیر صاحب, حکومت کی موجودہ پالیسیاں جو ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی اس سے خوش ہے؟ دیکھیں جی, عام آدمی تو اتنا جلدی خوش نہیں ہو سکتا, وقت لگے گا. بہت سارا پرابلم جو چھوڑ کے پہلے ادوار میں گئے ہیں لوگ. میں اپنے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کی آپ سے عرض کروں کہ زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ میں یہ پہلی دفعہ یہ ہماری ٹیم آئی ہے جو ہم نے اکتوبر میں 4 سنبھالا ہے, اور منسٹر صاحب سمیت ہمارے پاس کوئی ثوابدیدی اختیارات نہیں ہے. کرپشن پہ ہمیں اوپر سے یہ ہدایات ہیں کہ 0 ٹالرنس. گریٹ. اور ہم نے اسکریننگ کرنی ہے. میں نے اپنے ضلع میں بھی کئی چیئرمین حضرات ایسے پکڑے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے رہے تھے, اور ان پہ ایکٹ اپان کیا ہے. پھر تو وہ آپ سے ناراض ہو گئے ہوں گے. دیکھیں جی, ناراض اللہ کی ذات ہونی چاہیے, کرپٹ بندے کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. ایک غریب کا حق
ایک غریب کا اگر حق ہے تو میں اپنے بھائی کو دیتا ہوں تو سب سے بڑا کرپٹ تو میں ہوں, اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے. تو اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ حکومت کی پالیسیاں اچھی ہیں, وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. پیر صاحب, نوجوانوں کے لیے آپ کے علاقے میں آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو بے روزگاری کا ہے, جو کہ حکومتی وسائل میں رہ کر بڑا مشکل ہے. تو میں تو ہر وقت نوجوانوں کو یہی ہدایت عرض کرتا رہتا ہوں, بلکہ انہیں یہ گائیڈ لائن دیتا ہوں کہ میدان عمل میں آئیں. ویسے بھی ایک مقولہ ہے پنجابی کا کہ اتم کھیتی مدم وپار نکھت چاکری. اب اس کا ترجمہ بھی بتا دیجیے گا دیکھنے والوں کو. کہ سب سے بہتر جو کام ہے, اگر آپ کے پاس زمین ہو تو اس میں محنت کریں. جی بالکل. مال مویشی پالیں. اور سیکنڈلی اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی کچھ سرمایہ ہو تو آپ اپنا بزنس شروع کر دیں. تو نکھات کا مطلب ہے سب سے جو یعنی کہ اسٹڈی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہنر مند اور بزنس مین جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. پیر صاحب, آپ کے پاس وقت کی کمی ہے, جاتے جاتے کوئی پیغام دینا پسند کریں گے ہماری نئی نوجوان نسل کو اور اپنے ہم عصروں کو؟ نوجوان نسل کے لیے میرا یہی پیغام ہے جی, خصوصاً والدین کے لیے, کہ اس وقت لوگ کہتے ہیں مہنگائی مہنگائی مہنگائی. تو میں یہ بات مانتا بھی ہوں لیکن ایک لحاظ سے نہیں بھی مانتا, کیونکہ اس وقت ہر گھر میں جتنے پرسن ہیں ان کے پاس موبائل ہے, ٹچ موبائل ہے. اور منیمائز اگر 100 روپے کا بھی کارڈ ڈالیں تو آپ ایک بے روزگار بندہ ہے وہ 3000 کا تو کارڈ پھونک جاتا ہے مہینے میں. ساتھ موٹر سائیکل بھی تقریباً گھر میں اگر 5 بندے ہیں تو 2 کے پاس موٹر سائیکل ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ آپ تو والدین کو میری یہ استدعا ہے کہ اپنی نسل کو پہلے تو انہیں نماز پنجگانہ کا پابند کریں. بے شک. نماز کا بندہ پابند ہو جائے تو اس کے اندر خود بخود ریگولر سسٹم آ جاتا ہے زندگی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے. تو جب نماز قائم ہوگی تو ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ ترقی بھی کرے گی اور کام بھی سیکھے گی, اور اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو, ہمارے ملک میں ٹیلنٹ موجود ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اسے یوٹیلائز نہیں کر سکتے کیا جاتا. احمد فراز کا ایک خوبصورت غزل کا شعر, وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, ایسا ہے چلو ان سے بات کرتے ہیں. آج ہمارے مہمان تھے پیر بہاؤالحق شہاب صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ پلاننگ کا یہ انٹرویو نہیں تھا, آپ کسی کے گھر میں مہمان آئے تھے اور مجھے پتہ چلا کہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, تو آپ سے ہم نے یہ وقت حاصل کیا. آپ کا بہت شکریہ. بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی ہاشمی صاحب, اللہ پاک آپ کو عزت دے. بہت شکریہ.